السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات. متحدہ قومی موومنٹ پر الزامات، کسی کے پاس ثبوت ہیں تو فراہم کرے. سرفراز مرچنٹ کے انٹرویو کی روشنی میں ایف آئی اے کی کمیٹی بنا دی گئی. تفتیش کے لیے سرفراز مرچنٹ کو سمن بھی جاری کر دیے گئے. سرفراز مرچنٹ سے بالواسطہ رابطہ ہوا ہے. اگر وہ پاکستان نہ آئے تو ہم اپنی ٹیم برطانیہ بھیجنے کو تیار ہیں. جب متحدہ پر الزامات لگ رہے تھے تو اس وقت یہ لوگ کیوں خاموش تھے؟ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا سوال. متحدہ قومی موومنٹ کی دو اور وکٹیں گر گئیں. ڈاکٹر صغیر کے بعد افتخار عالم اور وسیم آفتاب بھی مصطفیٰ کمال کے قافلے میں شریک. قائد کہتے تھے سب مرتے ہیں، ایم پی ایز کیوں نہیں مرتے؟ افتخار عالم. تمام توجہ تنظیمی ڈھانچے پر ہوگی، الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں. مصطفیٰ کمال. سپریم کورٹ نے رینجرز کو تھانے، ایف آئی آر، تفتیش اور چالان کا اختیار دینے کی درخواست مسترد کر دی. حکومت یہ معاملہ ایپیکس کمیٹی میں اٹھائے. عدالت کا حکم، مکمل اختیارات نہ ملے تو کراچی میں مکمل امن نہیں ہو سکتا. رینجرز کی جانب سے ایک اور درخواست دائر. شہباز تاثیر کی بازیابی، غلط اطلاعات فراہم کرنے پر وزیر داخلہ نے 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. حریت رہنما سید علی گیلانی کو دل کی تکلیف، نئی دلی کے اسپتال میں انتہائی نگہداشت وارڈ میں منتقل. ادھر طلبہ کے بعد جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسر بھی حکومت ہندوستان پر برس پڑے. نویدیتا مینن کہتی ہیں کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ بھارت منی پور اور کشمیر پر غیر قانونی طور پر قابض ہے. شامی صاحب، آج سر شام چودھری نثار علی خان صاحب وزیر داخلہ وہ میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا میں مختصر پریس کانفرنس کروں گا، جس میں سرفراز مرچنٹ کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے بالواسطہ، اور انہوں نے اپنے وکلا سے کہا کہ مشورہ کروں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا پاکستان آنا ہے یا نہیں. تو انہوں نے تجویز یہ دی کہ ہم بھی بھیج سکتے ہیں ٹیم وہاں پر. لیکن جو حالیہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، نام لیے بغیر چودھری صاحب نے اس پر تنقید بھی کی کہ جب متحدہ پر الزامات لگ رہے تھے 12 مئی کا واقعہ، تب یہ لوگ خاموش کیوں تھے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ چودھری صاحب کا یہ جو سوال ہے یہ نامناسب ہے. نامناسب ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کچھ بھی دنگا مشتی ہو رہی ہے متحدہ کے لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے، تو مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے رفقا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا جواب ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اب چودھری نثار علی صاحب کو اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو الزامات قطعیت کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں اور جس کی تحقیقات کی بھی بات کی جا رہی ہے، جو سرفراز مرچنٹ نے جو بات کہی ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس جو گواہیاں دی گئی ہیں، یہ جو مٹیریل موجود ہے، جو شواہد موجود ہیں، وہ غیر ملکی جو ہے فنڈنگ اس کی تصدیق کرتے ہیں، بھارتی فنڈنگ کی تصدیق کرتے ہیں ایم کیو ایم کو. تو اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایف آئی اے کو اس کی تحقیقات سونپی گئی ہے اور ایف آئی اے کی طرف سے اشتہار دیا گیا اخبارات میں. آج تمام قومی اخبارات کسی کے پاس کوئی اطلاع ہے تو وہ ہمیں دے دے. خود بھی وزیر داخلہ جی اور ایک کمیٹی میں وزیر داخلہ نے یہ بات کی اور کمیٹی کو 2 ہفتے کا ٹائم بھی دے دیا. یہ دنیا کی انوکھی تفتیش ہے جو اشتہار دے کر ہو رہی ہے. تو فرض کیجئے کہ اگر ایک جگہ قتل کی واردات ہو جاتی ہے، اگر ایک جگہ بینک میں ڈکیتی ہو جاتی ہے، اگر ایک جگہ کوئی اغوا ہوتا ہے، تو آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اشتہار دے، یہیں سے آغاز کرے تحقیقات کا تفتیش کا، کہ بھی اشتہار دے کہ جن جن لوگوں نے یہ واردات دیکھی ہو یا اس کے بارے میں کوئی معلومات ہوں وہ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں اطلاعات فراہم کریں. یہ انوکھا طریقہ کار ہے اور میری سمجھ میں تو یہ آیا نہیں کہ یہ کا تماچا ہو رہا ہے. اور چودھری نثار علی صاحب جیسا قابل شخص جو ہے وہ بڑا آرٹیکولیٹ اور بڑا ناک کی سیدھ میں چلنے والا، ان کے زیر سایہ یہ کام کیا ہو رہا ہے؟ کبھی آج تک اس طرح تفتیش ہوئی ہے؟ اگر ایف آئی اے کو
तफ्तीश करनी थी तो पहली बात तो यह है कि बरतानवी हुकूमत से राब्ता होना चाहिए, स्कॉटलैंड यार्ड से राब्ता होना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि उनके पास कोई इस तरह का एविडेंस मौजूद है। नहीं, इस पर उन्होंने खुद कहा ना कि ये जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं या हमें पुश कर रहे हैं कि आप कुछ करें, उनकी तलाक के लिए अर्जी है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस तो बरतानिया में चल रहा है, पाकिस्तान में नहीं चल रहा। ये दोनों खुद कह दिया। वो बात ये, वो कौन सा कह रहे पाकिस्तान में चल रहा है? उन्होंने कौन सा ये वजीर दाखिला से कहा है कि वो हथकड़ियां लेके फौरन पहुंच जाए? वो तो अपनी इल्जाम लगा रहे हैं। अब वजीर दाखिला अगर उसकी तहकीक करना चाहते हैं, तफ्तीश करना चाहते हैं, तो पहले बरतानवी हुकूमत से राब्ता कायम करें ना। ठीक है। बट तो स्कॉटलैंड यार्ड के पास देखना चाहिए कि वाकया कोई मवाद ऐसा मौजूद है कि नहीं। फिर यह कि सरफराज मर्चेंट साहब ने जो बराह रास्त गवाही दी है, पहले उनसे राब्ता होना चाहिए, उनकी एविडेंस आनी चाहिए। नहीं, उनसे राब्ता कर लिया। उनका बयान लेते आप, फिर उससे आगे चलते। आप तो उनका बयान नहीं लिया आपने और आप इश्तहार अखबार में छपवा रहे हैं और कमेटी बना दी, और कमेटी बना रहे हैं, फिर बरस रहे हैं उन लोगों पर जो अल्ताफ हुसैन साहब पर तनकीद कर रहे हैं और अल्ताफ हुसैन साहब की जुबान बंद है, वो को बोल भी नहीं पा रहे। Exactly. यानी ये अजब किस्म की खिचड़ी पका दी गई है। अगर तो वजीर दाखिला कुछ नहीं करना चाहते तो ऐसे मान तो फिर चुप करके बैठे, आराम से बैठ जाए, उनको बोलने की जरूरत क्या है? नहीं, साथ उन्होंने आज ये भी कहा है ना कि हकायक हुए नहीं तो जुडिशियल कमीशन भी बनाएंगे। नहीं, उनको जरूरत क्या है इस तरह की गुफ्तगू की? उनका ये FIA ने एक इंडिपेंडेंटली ये मामला जो है तहकीकात करनी है, तो वजीर दाखिला बार बार ये तासुर क्यों दे रहे हैं कि FIA उनकी मातहती में काम कर रही? अव्वल तो पूरी दुनिया में ये अनोखे तजर्बे पाकिस्तान में हो रहे हैं। यहां तफ्तीशी एजेंसियां जो हैं वो किसी न किसी वजीर के अंगूठे के नीचे हैं। अब वजीर दाखिला बात तंतला के कहते हैं कि जनाब हम तो इसमें दखल नहीं दे रहे और हमने जनाब को सिफारिश नहीं करते, और FIA जो, भाई ये बात दुरुस्त होगी आपकी, लेकिन FIA के बिहाफ पर आप हर रोज क्यों बोलते हैं? और आप उसको इंस्टीट्यूशनल जो है ऑटोनॉमी उसके पास कहां है? और इसीलिए ये सारी सूरत हाल खराब हुई है पाकिस्तान में। तो वजीर दाखिला ने जो भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है, कम अज कम मेरी जो कम अक्ली है वो उसकी दाद नहीं दे सकती और ना समझने से कासिर है। ये तजावुज हो रहा है या तजावुज नहीं हो रहा? भाई आप FIA को अपना काम, पहले बरतानवी हुकूमत से तो राब्ता करें ना। उनको चिट्ठी लिखी गई है, पूछा गया है, स्कॉटलैंड यार्ड से कहा गया कि हमसे शेयर करें, उससे फिर बात चलेगी ना आगे। अब किसी के पास ये सबूत है, जनाब मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत आपके पास लेके पहुंच जाए या आपके पास बता दे कि स्कॉटलैंड यार्ड की फाइलों में क्या रखा हुआ है, तो फिर अगर जब वो इस तरह काम कोई किसी जगह पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, तो फिर उनको जो मुस्तफा कमाल और उनके रफाका जाने और फारूक सत्तार साहब उनके रफाका जाने, वो तो अपनी अपनी कवाली कर रहे हैं, फिर उनको करने दें। शाम साहब, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये क्या जो निसार साहब का ये जाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने खुद महसूस किया या उन्हें कहा गया है कि इस मामले पर इज़हार राय करें? ये तो एक अजीब, किसने कहना है उससे? कोई उनसे फौज ने कहना है या रेंजर्स ने कहना है? रेंजर्स उनके मतहत अदारा है क्या? उनसे वजीर आजम ने कहना? वजीर आजम तो सऊदी अरब में 3 रोजा दौरे पर। चौधरी निसार साहब जो हैं वो एक बड़े धड़ल्ले के वजीर हैं और अपनी बात खुद करने पर कादिर हैं। वो उस तरह की डिक्टेशन नहीं इधर उधर से लेते। बिल्कुल ठीक। और उनके अपने जो जी में आता है वो करते हैं, लेकिन जो उनके जी में आया है वो हमारे जी में नहीं आ रहा। हमारे जी। शाम साहब, क्रिकेट टीम के हवाले से भी उन्होंने लबकुशाई की कि जब तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं देती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब तक हम नहीं भेजेंगे। देखिए, इस बारे में मैंने जो मुबस्सरीन जो है मुख्तलिफ, उनकी जो बातें सुनी है, वो ये कहते हैं कि जो क्रिकेट हो रही है इंडिया में, वो ICC जो है उसके जेर तमाम इंतजाम हो रहे हैं। एग्जैक्टली। ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दावत पे पाकिस्तानी टीम वहां नहीं जा रही। ये तो ICC का इवेंट है, ठीक है ना, उनका इवेंट है, वो इसमें मामलात के जिम्मेदार हैं। जब एक जगह उन्होंने कहा कि भाई ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है धर्मशाला में, तो उन्होंने मैच जो है कोलकाता में मुंतकिल किया। ICC ने किया, ठीक है नहीं? ICC ने जब कोलकाता में कर दिया, इसका मतलब यह है कि ICC को इंडिया से सिक्योरिटी भी लेनी है, ICC को इंडिया से जवाब लेना है और पाकिस्तान को ICC से बात करनी है। बिल्कुल ठीक। इंडिया से बराह रास्त बात नहीं करनी। तो बेहतर बात यह है कि इसको मामला उसी तरह साफ रखा जाए। अब वजीर दाखिला यहां भी मैंने तो नहीं देखा कि इंडिया का वजीर दाखिला जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इस मौजूद नहीं, उनके किसी ऑफिशियल के इस बारे में कोई बात ही सामने नहीं है। हम यहाँ हमारे मैक्सिमम उनके BCCI के सेक्रेटरी अनुराग ठाकर वो बात करते हैं, तो बात करने दें। पर वजारत दाखिला कहां से आ गई? और वजारत दाखिला यहां कुछ कर रही है, वो उनकी वजारत चुप करके बैठी हुई। तो कोई काम ऐसा, हमें कोई काम तो ऐसा करना चाहिए ना, कोई अदारों की सतह पर भी काम करने देना। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन।
واپس آتے ہیں تو ذکر کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کا، جس کی آج 2 مزید وکٹیں ہو گئی ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، آج ڈاکٹر صغیر کے بعد افتخار عالم اور وسیم آفتاب بھی مصطفیٰ کمال کے قافلے میں شریک ہوئے، آج جب انہوں نے بڑی تفصیلی پریس ایک کانفرنس بات کی۔ یہ سن لیں کہ وہ منیر احمد خان صاحب اور خالد کھر جو سابق وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے یہ میسج بھیجا ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں ان کے اس رویے کے خلاف ہم ریفرنس دائر کریں گے سپریم کورٹ میں۔ اچھا، ہاں، اور یہ رویہ ان کا جو ہے بڑا غیر سنجیدہ ہے۔ ٹھیک۔ اور احتشام نظامی صاحب جو ہیں شکاگو سے، ان کا میسج آیا ہے کہ وزیر داخلہ جو ہے لگتا ہے ان کی گرومنگ کی ضرورت ہے، وہ ناراض رہتے ہیں ہر وقت۔ ٹھیک ہے۔ اور ابھی معلوم نہیں کس سے ناراضگی ہے ان کی جو اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو کافی کنسرن ہوئی ہے۔ ہاں، مطلب وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے معاملے کو پیچیدہ بنایا آسان بنانے کی بجائے۔ اس سے بہتر تھا کہ پریس کانفرنس نہ نہ ہی کرتے، اس موضوع پر نہ بولتے ہیں۔ تو جی آپ کو سناتے ہیں کہ افتخار عالم اور وسیم آفتاب نے آج جو تفصیلی پریس کانفرنس کی مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ، انہوں نے کیا کہا، دیکھیے۔ گزشتہ 3 سالوں کے اندر جو تکلیف دہ لمحہ تھا ہمارے لیے، جب ہم اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھاتے تھے، ان کو یہی نہیں معلوم کہ وہ قربانی، وہ شہادت انہوں نے کس چیز کے لیے دی، لیکن الطاف صاحب کی تسکین ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی، ان کو تو ابھی بھی لاشیں چاہیے۔ بعض اوقات تو انہوں نے میٹنگوں کے اندر اس چیز کا اظہار کیا کہ سب مرتے ہیں، یہ ایم پی ایم این ایس کیوں نہیں مرتے۔ اور اب دیکھیے وسیم آفتاب صاحب نے کیا کہا۔ خدا را اس قوم کو بخش دیجیے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم صرف اپنی قوم کے لیے آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس شخص کی عزت کے لیے لوگوں سے دشمنیاں لی ہیں، جس شخص کے نام کے قصیدے ہم نے پڑھے ہیں، جس شخص کے نام پر لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، وہ تو دراصل خود اس قوم کی لنکا ڈھانے میں آگے ہے۔ میں کہ ان کی مذاکراتی کمیٹی اور اس کی کور کمیٹی کا حصہ نہیں بنا، اس وقت تک مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ دراصل فلم جا کس طرف رہی ہے۔ تم میرے لیے یہ کہو کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، لیکن تمہارے لیے میری زندگیوں میں صرف اور صرف ایک ہی حیثیت ہے، اور وہ یہ کہ تم میرے لیے ٹیشو پیپر ہو۔ شام صاحب، یہ جو افتخار عالم ہے جن کا آپ نے پہلے بیان دیکھا، یہ 9-0 سے منتخب ایم پی ہیں، اور یہ جو وسیم آفتاب صاحب ہیں یہ پی ایم ایس او سے لے کر جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کی صدارت کرتے رہے ایم کیو ایم میں، تو ان دونوں کی مصطفیٰ کمال قافلے میں شرکت سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں متحدہ کی طاقت پر؟ کیونکہ پہلے بھی تو کئی متحدہ حقیقی بنی تو کوئی اس میں اسٹرینتھ نظر نہیں آئی ماضی میں۔ نہیں، دیکھیں یہ متحدہ کے پرانے کارکن ہیں اور ان میں بغاوت پیدا ہو رہی ہے، اور بغاوت بھی ایسی ہے کہ الطاف حسین صاحب پر الزامات لگا رہے ہیں۔ وہ عدم اعتماد جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کی شخصیت پر ہے، ان کی قیادت پر ہے، الزامات بھی ان پہ لگائے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ان کے کسی رفیق سے یا رابطہ کمیٹی کے کسی رکن سے یا ارکان سے بدظن ہو، یا ان سے ان کا جھگڑا ہو گیا ہو، یا ان سے ان کا اختلاف پیدا ہوا ہو، لیکن براہ راست جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ الطاف حسین صاحب ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ ابھی مصطفیٰ کمال جو ہے مزید لوگ ان کی طرف آئیں گے اور وہ طاقت پکڑیں گے، اور یہ انہوں نے کہا ابھی تو یہ بھی کہا کہ ہم جلسہ کریں گے پبلک باغ جناب میں، اور پھر یہ کہا کہ ابھی الیکشن نہیں لڑیں گے، تنظیم کی طرف توجہ دیں گے، اور تنظیمی صلاحیتیں بھی ان لوگوں میں ہیں، آخر ایک طویل عرصے تک متحدہ کی قیادت میں شریک رہے ہیں۔ دیکھیں بہت اب یہ بات زیر بحث ہے کہ متحدہ میں کئی بار بغاوت ہوئی، ایک بار حقیقی بنی اور پھر اس کا آپریشن بھی ہوا 92 والا، اور ابھی تو آفاق جو ہیں وہ تو ابھی بھی الطاف حسین کے خلاف مورچہ لگائے ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم کے خلاف، اور عامر جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں، عامر خان جو ہیں ان کے رفیق، اور اس کے بعد یعنی جو ہماری متحدہ ہے اس کے جو چیئرمین پہلے چیئرمین عظیم طارق ان کو بھی قتل کیا گیا، ابھی ڈاکٹر عمران فاروق کو بھی قتل کیا گیا، اور کئی بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے سینئر لوگ متحدہ کے وہ بھیٹ چڑھ گئے ہیں ساری صورتحال کی۔ اصل میں دیکھیں ایک متحدہ جو ہے اس کی اپنی طاقت موجود ہے،
اور ابھی بھی ہے؟ نہیں, ابھی بھی لوگ جو ہیں ایک اس کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں. اس کی کب تک اس کا ایک رول ہے سندھ کی سیاست میں اور سندھ کے مخصوص حالات میں. آپ اس کو ذرا اندازہ کر لیجئے کہ متحدہ کے وجود سے قیام سے پہلے سندھ میں بعض ہمارے جو انتہا پسند لوگ تھے وہ کس طرح کی باتیں کرتے تھے, کس طرح کے تانے دیتے تھے. اور جو ہماری اردو سپیکنگ ہیں جن کو ہم نئے سندھی کہتے ہیں, ان کو کہتے تھے آپ کے دادا جو ہے کہاں پیدا ہوئے تھے, تب ڈومیسائل ملے گا. ان کو ڈومیسائل نہیں ملتا تھا, ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اس سرزمین پر. یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں. تو بہرحال متحدہ نے اب وجود میں آ کر ایک نقشہ تو بدلا ہے نا, ایک ماحول کو بھی بدلا ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے کہ اب عروج کا معاملہ نہیں ہے. الطاف حسین صاحب جو ہیں اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست شروع کی ہو, بلکہ اب تو نصف النہار کے بعد کا سفر جاری ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک وقت وہ تھا جب بغاوت ہوئی ان سے اور حقیقی بنی, لیکن یہ وہ ان کا سورج چڑھ رہا تھا. اب ان کا سورج اتر رہا ہے. کب اترے گا, کب غروب ہوگا, کتنی دیر لے گا, یہ کہنا مشکل ہے. لیکن یہ سفر جو ہے وہ اب غروب کی طرف ہے, اب عروج کی طرف نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں ایک مد نظر رکھنی چاہیے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس تبدیلی سے سوڑ پورٹ سے متحدہ کسی حد تک بیک فٹ پر جانے پر مجبور ہوئی. اس وقت تو پہلے دیکھیں, متحدہ جو ہے اس کی بہت بڑی طاقت جو تھے وہ الطاف حسین صاحب, اور اس کی کمزوری بھی الطاف حسین صاحب بن گئے. یعنی ان کی جو صلاحیت تھی اور جس طرح سے وہ ایک لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے تھے, اور جس طرح لوگوں کی ترجمانی کرتے تھے, اور جو قادر الکلامی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے, اس سب چیزوں نے مل کر ایک متحدہ کو ایک طاقت بنایا. اور پھر اس میں لوگ بھی ان سے جمع ظاہر ہے. اچھا, اب اس وقت جو صورت ہے, اب الطاف حسین صاحب جو ہے ان کا طوطی جو ہے وہ بہت بول چکا ہے. اب وہ ان کے ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں. اب ان کی صحت کے بارے میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن کل تو انہوں نے خطاب کیا کارکنوں سے. خطاب کیا ہو, لیکن صحت تو اپنی جگہ, سوالات موجود ہیں. پھر وہ طویل عرصے سے رابطہ ان کا ٹوٹ چکا ہے, وہ لندن میں مقیم ہیں. یہ ساری جو صورتحال ہے, پھر آگے دیکھیے اب میڈیا اوپن ہو چکا ہے. جی ایک زمانہ تھا کہ آپ منفی بات کر نہیں سکتے. اب یہ ساری ڈسکشن جو آج پہلی بار میڈیا پہ ہو رہی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب دندنا رہے ہیں. اب ان کی جو پریس کانفرنس آج کی تھی, اب جو ان کے آج کے لیڈر تھے, میں خیال آدھا تو پونا گھنٹہ انہوں نے تقریر فرمائی ہے, اور تمام جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے اس کو جناب منوان سنایا, ان انٹرپٹڈ چلی ہے. اس سے پہلے تک یہ شرف سلم الطاف حسین صاحب کو حاصل ہوا. ہم سب ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کراچی میں کہ کچھ مزید نام بھی ایسے ہیں متحدہ کی صفوں میں جو مصطفیٰ کمال کے قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے جو بیورو چیف ہیں ریحان ہاشمی صاحب, وہ آج مصروف ہیں. جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ چند ایک صحافیوں کو بلا رکھا ہے, ان سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں. لیکن منور عالم صاحب ہمارے رپورٹر ہیں کراچی سے اور متحدہ پر خاصی گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے, کچھ ناموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم منور عالم. وعلیکم السلام. تو منور صاحب یہ بتائیے کہ کون سا یعنی کیا کہنا چاہیے, سیب گرنے والا ہے یا آم گرنے والا ہے؟ دیکھیں, اس چھتری کے نیچے کون کون آئے گا, یہ جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پہلے اس طرح کا ماحول تھا کہ جو بالکل مستند خبر ہوا کرتی تھی متحدہ قوموں کے حوالے سے, وہ بھی صحافی چلانے سے ہچکچاتے تھے. لیکن اب تو قیاس آرائیاں بھی بڑے کھل کر کرتے ہیں. تو جو نام اس وقت سامنے ہیں, جو دیکھے جا رہے ہیں, یا جو لوگ اس وقت متحدہ قوموں کی جو عملی سیاست ہے اس سے تھوڑا سا باہر ہیں اور وہ ناراض سمجھے جاتے ہیں یا ان کو نکالا ہوا سمجھا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کو سائڈ کیا ہوا ہے, اس میں بہت امپورٹنٹ نام جو ہیں وہ جو قیاس ہم کر سکتے ہیں, امکان جو ظاہر کیے جا رہے ہیں, جو نام سامنے آ رہے ہیں. آج بھی دو نام بڑے زیادہ گردش میں تھے, جن کا خوشبخ شجاعت اور خالد مقبول صدیقی جو کہ کنوینر بھی رہے رابطہ کمیٹی میں. اس کے علاوہ رضا ہارون کا نام سامنے آ رہا ہے کہ وہ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں, یہاں اس گروپ میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ حیدر عباس رضوی کے حوالے سے, کیونکہ وہ اس وقت ملک سے
باہر ہیں وہ نہیں ہیں اور کافی عرصے سے ان کو بھی روک رکھا تھا عملی سیاست میں، تو ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی ہیں، رشید گوڈیل صاحب جو کہ زخمی تھے اور کافی انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بیچ میں کچھ بنایا انہوں نے، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، وہ بھی اس پائپ لائن میں اس وقت گنے جا رہے ہیں، واللہ کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو گلشن اقبال سے ایم پی محمد عدنان، ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں گے۔ گو کہ جب بھی ڈاکٹر گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ کوئی واضح جواب نہیں دیتے۔ کل بھی انہوں نے وہ سوال ٹال دیا اور مسکرا کر وہ چلے گئے کہ جی کیا آپ پیچھے ہیں اس کے اور تمام آپ بھی آئیں گے یا نہیں۔ تو نام تو ڈاکٹر گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کا بھی لوگ لے رہے ہیں کہ وہ بھی آخرکار اس سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے۔ جو کارکن ہیں، عام جو کارکن ہیں، ان میں بھی تو کوئی ہلچل ہوگی نا۔ ریزرویشنز ان کے بارے میں تو ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، خود پولیس افسروں نے بتایا ہے کس طرح بھرتیاں ہوئی ہیں، کس طرح کتنے بوڑھے بوڑھے لوگ بھرتی ہو گئے ہیں، ہزاروں افراد کا تقرر ہوا ہے میرٹ سے ہٹ کر۔ تو اب اگر ان کے اپنے افسر جو ہیں سپریم کورٹ کے سامنے آئی جی کے خلاف، آئی جی نے کہا یہ برادران یوسف ہے، تو اگر آئی جی صاحب یوسف تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، آئی جی صاحب تو خود برادر یوسف معلوم ہوتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے جو جسٹس صاحب ہیں مسلم ہانی صاحب، ان کی شمولیت پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ لیاقت رانا موجود، ان سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم لیاقت رانا۔ جی وعلیکم السلام جامی صاحب۔ ہاں جی آپ فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آج کی کارروائی کے حوالے سے؟ دیکھیں شامی صاحب، آج جی شامی صاحب، جسٹس امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کر رہا تھا، تو جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو آئی جی سندھ نے ایک تحریری درخواست دی جس میں جسٹس امیر ہانی مسلم پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی نے الزام عائد کیا کہ وہ ان کا رویہ بہت زیادہ متعصبانہ ہے، اور وہ آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت آئی جی سندھ کی اس طرح عزت نہیں کر رہے بلکہ تضحیق کر رہے ہیں، ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، تو ان کے الفاظ جو ہیں بہت تضحیق آمیز ہیں، لہذا وہ انہیں اعتماد نہیں۔ اور جسٹس امیر ہانی مسلم پر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ جو پولیس کی کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری کر رہی کمیٹی وہ اس سے رابطے میں رہتے ہیں۔ تاہم جسٹس امیر ہانی مسلم نے آئی جی سندھ کی یہ درخواست مسترد کر دی اور انہیں کہا کہ اگر آپ کو میرے رویے سے یا میرے کسی فیصلے سے اختلاف ہے تو آپ اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کریں، کیونکہ ہم نے کسی انسان کو نہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں اور ہم نے انصاف کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو کمیٹی ثناء اللہ عباسی، اے ڈی کھوجا اور دیگر افسران پر مشتمل ہے جنہوں نے کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف کیا ہے پولیس میں، اور غیر قانونی 12,000 سے زائد جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے پولیس میں اس کی غیر قانونی اس کی انکوائری کی ہے، آئی جی سندھ پر اس کمیٹی نے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ہمیں شک ہے کہ آئی جی سندھ ہماری جو اے سی آر ہے اس کو خراب کریں گے اور ہماری پروموشن کا جو میٹر ہے وہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس پر کل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے عدالت عظمیٰ کو یقین دلایا تھا کہ وفاقی حکومت آئی جی سندھ یا کسی اور افسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی، اور بلکہ حکومت سندھ کو بھی عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ آج ان افسران نے پھر ایک آئی جی سندھ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جس پر یہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ عدالت میں موقف اختیار کیا کہ یہ معاملہ اس طرح حل ہو سکتا ہے چونکہ یہ جو ڈی آئی جی ثناء اللہ عباسی یا ڈی آئی جی اے ڈی کھوجا اور دیگر ہیں یہ 20 گریڈ کے افسران ہیں، تو آئی جی سندھ ان کی جو رپورٹ نہ بنائے بلکہ آئی جی سندھ ان کی رپورٹ کرے اور ان کا جو میٹر ہے وہ چیف سیکرٹری سندھ کے سامنے جائے، وہ ان کی اے سی آر کے بارے میں فیصلہ کرے۔ تو یہ معاملہ اس طرح چلا، دونوں طرف سے عدم اعتماد کا اظہار کیا، لیکن جب معاملات سماعت ختم ہونے لگی تو اچانک غلام حیدر جمالی صاحب جو اپنی اپلیکیشن ختم ہونے ریجیکٹ ہونے سے بڑے افسردہ لگ رہے تھے اور 3 سے 4 گھنٹے وہ افسردگی کے عالم میں ہی کھڑے رہے، وہ اچانک انہوں نے جسٹس امیر ہانی مسلم کی تعریف کرنی شروع کر دی اور یہ مخاطب کرتے ہوئے جسٹس ہانی کو کہا کہ آپ کے اس نوٹس کی وجہ سے بہت سارے معاملات حل ہو رہے ہیں، بہت سارے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، جس پر جسٹس امیر ہانی مسلم نے کہا ہاں ہم نے آپ کا شکریہ بھی دیکھ لیا، 2 منٹ پہلے آپ کا جو رویہ تھا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہم انصاف کریں گے اور انصاف ایسا کریں گے جو سب کو نظر آئے گا، اور کیونکہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے کسی انسان کو نہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ لیاقت رانا کراچی سے رپورٹ کر رہے تھے۔ جمالی صاحب جو ہے آئی جی، ان کے اپنے افسر ان کے بارے میں تحقیقات
اور وہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں آپ کو اعتراض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، یہ جج کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس نے کہ وہ اس اعتراض کو وقت دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو الگ کرتا ہے بینچ سے یا نہیں کرتا، وہ نظر ثانی ایک سسٹم میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے۔ باقی اگر جمالی صاحب جو ہیں ان کی جو جتنی عزت ہونی چاہیے وہ تو ان کے آپ اندازہ کر رہے ہیں تفصیلات سے، مگر یہ بات میں ایک اصولی بات ضرور کہوں گا کہ عام طور پہ عدالتوں میں اب شکایت ہوتی پولیس افسروں کو، یا پنجاب میں بھی ایک دن مجھے آئی جی کہہ رہے تھے مشتاق توقیرہ صاحب کہ ہمارے ایک ایس پی کے درجے کے افسر جو ہیں وہ کسی مقدمے کے سلسلے میں ہائی کورٹ میں ایک کمرہ عدالت میں موجود تھے کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، جب آپ کی ٹرن آئے گی اس وقت اندر آئیے گا، اور ان کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کے لیے کہا۔ تو یہ پولیس کے جو افسر ہیں ان کی عزت کی جانی چاہیے کیونکہ ان کا بھی ایک اپنی جگہ وقار ہے، لیکن اس کا عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے، بالکل ٹھیک، انصاف بھی فراہم ہونا چاہیے اور عزت بھی ہونی چاہیے، عزت بھی ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ نے بڑی آئیڈیل بات کر دی شامل صاحب، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ عدالت کو قدم قدم پر اپنے اوپر بھی ایک چیک رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، ایک تو سید علی گیلانی جو ہے ان کو دل کی تکلیف ہے، اور دوسرا زاہد ملک صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ بھی بیمار صاحب سے میں جب بھارت گیا تھا تو میں نے کوشش کی تھی ان سے ملنے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ ہسپتال میں ان کا چیک اپ ہو رہا ہے، تو ملاقات میری نہ ہو سکی، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور کشمیر کی آزادی کا وہ ایک نشان ہے، سمبل ہے، اور ایک جذبہ حریت کی چلتی پھرتی تصویر ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی طویل عمر دے۔ اور ہمارے زاہد ملک صاحب بہت پاکستان آبزرور کے ایڈیٹر ہیں، بڑے سیزنڈ اخبار نویس ہیں، بڑے طویل ریکارڈ ہے، نظریہ پاکستان کے سپاہی ہیں، اور ان کو بھی وہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے۔ اور ہمارے یہ جو کوتھم ہے اس کے جو پرنسپل ہیں اور ڈائریکٹر ہیں شفیق صاحب، ان کے والد چودھری عبد الغنی صاحب رخصت ہو گئے اس دنیا سے، اوکاڑا سے ان کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ اور میں اس کے لیے جب ان کی خبر لینے گیا تو ان کی تعزیت کے لیے گیا تو مجھے معلوم ہے وہ کوتھم ابھی شفیق صاحب آئے تھے، ہماری جو ایک کارنری ٹیم ہے، یعنی جو ہمارے شیف جو ہیں ان کی ٹیم، کھانے کے مقابلے جو تھے ترکی میں اور دبئی میں منعقد ہوئے، پہلی بار پاکستان کی ٹیم اس میں شریک ہوئی تھی، 45 رکنی وفد گیا اور سارا کوتھم نے اس کے اخراجات برداشت کیے، اور 30 مقابلوں میں حصہ لیا، انہوں نے 15 گولڈ میڈل جیتے، 15 سلور میڈل جیتے، 1 کانسی کا میڈل جیتا، اور پھر دبئی میں مقابلوں میں شریک ہوئے، بین الاقوامی مقابلوں میں، اور ہمارے پاکستانی جو تھے شیف آف دا ایئر محمد رئیس صاحب، ان کو اس کا اعزاز ملا دبئی میں، یعنی پاکستانی شیرٹن میں نہ صرف کھانے میں اچھے ہیں بلکہ پکانے میں بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اب آئیے یہ میں بات کرنا چاہتا شہباز تاثیر صاحب کی۔ شہباز تاثیر صاحب جو ہیں، جو وزیر داخلہ نے جو کہہ رہے ہیں کہ غلط اطلاعات مختلف اداروں نے دی ان کی بازیابی کے حوالے سے، اس پر انہوں نے 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے۔ شہباز تاثیر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو معلومات ہمیں ہوئی ہیں، اور کامران خان صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں بتایا، اس کے علاوہ ہمیں اپنے ذرائع سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی رہائی میں کسی پاکستانی ادارے کا اور کسی ایجنسی کا کوئی کردار نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے آیا ہے۔ جب ان کو یہاں سے اغوا کیا گیا دن دہاڑے تو وہ ازبک جو تھے ان کے قبضے میں تھے، اسلامی موومنٹ ان کی موومنٹ میں، اس کے بعد وہ طالبان، ازبک اور طالبان جب آپس میں الجھے تو ازبک جو تھے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا کئی عرصے کے بعد کہ آپ فرار ہو جائیں، ان کا اب وہ طالبان کے نرغے میں آ گئے، اور ایک طویل عرصہ پھر طالبان کے نرغے میں رہے، یہاں تک کہ ایک پاکستانی، پاکستان سے ہمدردی رکھنے والا ایک طالب جو تھا وہ ان کو ملا، انہوں نے اس کو بتایا، اپنے بارے میں تفصیلات فراہم کی، اس نے جانچ پڑتال کی، بڑی مشکل سے ان کو یقین کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا کہ آپ جائیے، اور پھر وہ پہنچے بیچارے بلوچستان میں، اور وہاں ہوٹل میں، اور اس طریقے سے اپنی والدہ کو خبر کی، انہی کا نمبر ان کو یاد تھا، ان کی والدہ نے پھر جو ادارے ہیں، جو ایجنسی جن سے رابطہ ہوگا ان کو بتایا، اور اس طریقے سے وہاں ان تک لوگ پہنچے، پھر ان کو واپس لایا گیا۔ اب یہ جس طریقے سے تومار باندھا گیا ہے دعووں کا مختلف اداروں کی طرف سے، وزیر داخلہ نے بالکل درست بات کی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لوگوں کی گوشمالی ہونی چاہیے، اور یہ جو جھوٹ بولنے کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے نا ہمارے اداروں میں،
اس کی تو سختی سے اس کو روکنا چاہیے. یہ پاکستان میں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو لعنت اللہ علی الکاذبین, ٹھیک. جھوٹوں پر خدا لعنت شاہ بھیجتا صاحب ہے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا اور یہ محترمہ نسرین پرویز صاحبہ کا بھی بریک میں مجھے ٹیلی فون آیا. وہ کہہ رہی تھی کہ شام یہ صاحب الیکشن کمیشن میں ہاں انہوں نے کہا شام صاحب نے بڑی درست بات کی ہے کہ ججز کو خیال رکھنا چاہیے کہ سینئر آفیشلز جب اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ پیش ہوتے ہیں تو ان کی تصدیق کی جائے. جج حضرات جو ہیں وہ دیکھیں, عزت کریں. جو لوگ منصب دار ہیں نا وہ ان کے ساتھ انصاف کریں, لیکن ان کے منصب کی بے توقیری نہ کریں. بالکل ٹھیک. ان کی یونیفارم کی جو ہے وہ بھی دیکھنی چاہیے, عزت اور طاقت ناظرین سامنے رکھنی چاہیے. اب پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.